سمن رائے، آپ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ابھی تک آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کون سے اصلاحات لیں، کون سے بڑے اقدامات کیے، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. بالکل. آئی تھنک جہاں تک پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے تو آپ کے آئی تھنک اب سماعتوں کا حصہ بن گیا، بیکاز ہماری کیمپینز نان اسٹاپ چل رہی ہوتی ہیں، سوشل، ڈیجیٹل، الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا. اب تو ہم آؤٹ ڈور بھی بہت کر رہے ہیں، بہت سارے سلوگنس ہیں، اور جو ہماری کمیونیکیشن کی کیمپینز وہ ٹائم ٹو ٹائم ہم بدلتے رہتے ہیں تاکہ اس میں ایک انوویشن رہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے اس پورے ایریا میں اتنے ٹاپکس ہیں کہ جن کو ہم اپنی کیمپینز کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ عوام تک بہتر شعور اجاگر کرنے کی کوشش کریں. کیا آپ ہمارے ناظرین سے وہ ٹاپکس شیئر کرنا چاہیں گی تاکہ وہ تھوڑے اویئر ہوں، کچھ پوائنٹس ان کو بتائیں، کچھ پوائنٹس بتائیں ہماری جنرل پبلک کو جن کو وہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں تاکہ اگر وہ ان کی جو پرسنل لائف ہے، جو فیملی پلاننگ ہے، اس کو وہ اسٹرکٹلی کنٹرول کر سکیں. اچھا، جو فیملی پلاننگ کا منصوبہ بندی کا جو ایڈ ہے نا، یہ تو ہمارا کبھی ختم ہوا، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تو ہمیشہ ایک ریمائنڈر دینا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے لمٹ کرنا ہے فیملی کو یا اگر آپ نے اسپیسنگ کرنی ہے تو ہیلتھی اسپیسنگ اور لمٹنگ دونوں کانسیپٹس کے لیے آپ کو کانٹرسیپشن کا استعمال کرنا پڑے گا. پھر ہمارے کلینکس ہیں، سینٹرز ہیں، ٹرینڈ اسٹاف موجود ہے، سروسز کی فراہمی بلا تعطل جاری ہے. تو ہمارے وقت ایک ہیلپ لائن بھی ہے ہماری. اس کے بعد ریسنٹلی ہمیں ہیلپ لائن کا نمبر شیئر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، 1793 از دی ہیلپ لائن. 1793 ناظرین، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے آپ لے سکتے ہیں، وہ مل سکتی ہے. پھر آپ کو جو ہمارا نیئرسٹ فیملی ہیلتھ کلینک یا سینٹر ہے اس کا پتہ مل سکتا ہے، وہاں جائیں، بہت ٹرینڈ اسٹاف ہے، ان سے کنسلٹ کریں. آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو بھی ہیلتھ سمجھیں. نارملی ہم باقی تمام ہیلتھ کے متعلق کنسرن، اب تو مینٹل ہیلتھ بھی بڑی ہم نے ڈسکس کرنی شروع کر دی. پاکستان میں صورتحال ایسی ہے کہ یہاں پہ اکثر غلط کھانا لوگ کھاتے تو ایک دم سے کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا، تو پھر اینجیوپلاسٹی ہو گئی ہے، اور پھر ایک دم سے اتنے مسئلے. وہ اس لیے کیونکہ آپ تھوڑا تھوڑا بھی غلط چیزیں، کچھ بھی غلط، ایون ایٹنگ ہیبٹس بھی آپ کی ٹھیک نہ ہو تو اچانک سے آپ کو بہت سی بیماریاں ہٹ کرتی ہیں، اور پھر آپ کا نہ بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے، نہ آپ کی ہارٹ ڈیزیز، آپ کی لیور پروفائل خراب. تو یہ چیز بھی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ اس کو انیشیل سٹیج پہ دیکھنا چاہیے. بالکل، اور صحت کو سب سے پہلے ترجیح دیں. خاص طور پہ دیکھیں جتنی ہماری کلائنٹس خواتین آتی ہیں، خواتین کی بات اس لیے بہت ضروری ہے بیکاز وہ ایک فیملی کو رن کرتی ہیں، پھر وہ مدرس بھی ہیں، ایک اسینشیل رول ہے ان کا اپنا. ویسے تو ظاہر ہے ہم کپل پہ ہی توجہ دیتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اٹ از ریئلی امپورٹنٹ کہ خواتین بچوں سے بھی پہلے اپنی صحت کا خیال کریں کہ ان کی صحت ٹھیک ہوگی تو وہ پھر اپنے باقی تمام ٹاسک بہت اچھے سے پرفارم کر سکیں گی. آپ نے بہت ہی خوبصورت میسج دیا، بڑی اچھی انفارمیشن شیئر کی، کیونکہ ہماری جو بچیاں ہیں، اب کی جو بچیاں ہیں جو اسکول، یونیورسٹیز، کالجز میں جا رہی ہیں، ان کو جب تک اپنی ہیلتھ اور اپنا نہیں پتہ ہوگا تو وہ کیسے سروائیو کریں گی. بہت سے معاملات ہوتے ہیں اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو وہ بہت ضروری ہے کہ ان کو بھی اویئرنیس کے سیشنز کروائے جائیں. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ وائس چانسلر ڈفرینٹ میڈیکل یونیورسٹیز، کالجز میں بھی سیشنز رکھوائے جائیں جہاں پہ بچیوں کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے کہ ہاؤ ٹو سیو یور سیلف اینڈ مطلب وہ بڑا رول ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے فیمیلز کا بڑا رول ہوتا ہے. ڈپارٹمنٹ کے اگر میں انیشیٹوز کی بات کروں تو وی آر ایکچولی ٹیکنگ آل دوز اسٹیپس. ہمارے اسکولس میں، کالجز میں، کیمپسز میں ہمارے بہت ٹرینڈ اسٹاف ہے، وہ جاتا ہے، کاؤنسلنگ کے سیشنز بھی آرگنائز کرتے ہیں، اور سائیکالوجسٹ بھی ہیں ہمارے پاس. اور اس کے علاوہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ پر بھی جتنی، اب دیکھیں نا بچوں کو ڈفرینٹ ٹائپ کی ایجوکیشن چاہیے، لیول ڈفرینٹ ہے، لیکن جو ایک میرڈ کپل ہے ان کو جو کاؤنسلنگ چاہیے اس کے لیے بھی، بلکہ سب سے زیادہ ایک ہم نے ابھی سروے دیکھا تھا اس میں انٹرپرسنل کمیونیکیشن واز دی موسٹ سکسیزفل میتھڈ یوزڈ فار دی کمیونیکیشن آف فیملی پلاننگ میتھڈس. تو اس میں جو کپل ہے اس کو آپ جا کے بھی ان کے گھر پہ بھی پورا گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کو نالج دے سکتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیسیجن میکنگ تو ان کے ہاتھ میں ہے. دس از ویری امپورٹنٹ.